اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے والے دوست بھائی بزرگوں السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ تو درود پاک میں نے پڑھا آپ کے سامنے۔ درود پاک کی فضیلت، درود پاک کی برکتیں، درود پاک کی رحمتیں اتنی ہیں، اتنی زیادہ ہیں کہ جتنا بھی آپ بیان کریں یا لوگوں کو بتائیں تو اس کی فضیلت ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ اللہ پاک نے ایک ایسی چیز دی ہے، ایسا ایک عمل ہے، اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ دیکھیں کہ نماز ہم پڑھتے ہیں، کسی کو نہیں پتہ کہ قبول ہے یا نہیں قبول، اور جتنے بھی عمل ہم کرتے ہیں، کوئی زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تو کوئی یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ ہمارا یہ عمل قبول ہے۔ تو درود پاک ایک ایسی فضیلت والا عمل ہے، اس سے جو بھی آدمی پڑھے گا، چاہے وہ اپنی زبان سے پڑھے، چاہے دل لگا کے پڑھے، چاہے وہ روازن پڑھے، جداں کہ رواجن پڑھ لیا، تو یہ قبول ہی قبول ہے۔ کیوں کہ یہ ایک ایسا عمل ہے اور ایسی برکت والا ہے کہ اس سے اللہ پاک جو بھی انسان پڑھے اس کے لیے 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور 10 نیکیاں اس کے کھاتے میں لکھی جاتی ہیں، اور اس کے 10 درجات بلند ہوتے ہیں، 10 مقامات بلند ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح امام سخاوی کا ایک واقعہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شیراز کا آدمی فوت ہو گیا، میں نے اس کو خواب میں دیکھا اور وہ بڑا جنت کے باغ میں پھر رہا ہے، اس کی قبر میں جنت کے دروازے کھلے ہیں، ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں، خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں یہ سارا کچھ کیسے ملا؟ تم تو صرف اور صرف احادیث مبارک علماء اکرام تمہیں لکھواتے تھے تو تم احادیث مبارک لکھتے تھے، اور تو تم نے کوئی ایسا اچھے کام نہیں کیے، کوئی نیکیاں نہیں زیادہ، تو تمہیں اللہ نے جنت عطا کر دی۔ تو اس نے بتایا کہ جب مجھے احادیث مبارک لکھوائی جاتی تھی، تو جب علماء اکرام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا نام نامی اس میں گرامی آتا، تو وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی کہ درود پاک پڑھتے، تو جب وہ مجھے درود پاک میرے سامنے پڑھتے تو میں اونچی آواز سے پڑھتا، پھر جب میں اونچی آواز سے پڑھتا تو جتنے بھی ادھر عوام بیٹھی ہوتی وہ بھی ساتھ ہی پڑھنا شروع کر دیتے۔ تو اس کی فضیلت سے اللہ پاک نے مجھے یہ مرتبہ عطا کیا ہے، اس کی وجہ سے مجھے یہ مقام ملا ہے، اور درود پاک قبول ہی قبول ہے۔ اس میں اللہ پاک نے، اور کیسی بات ہے کہ اللہ پاک نے نہ اس میں رکھی ہے اور نہ اس میں ہم رکھی ہے، میں اللہ پاک نے اس میں بالکل نہیں رکھی۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ ایک درخواست ہے۔ درخواست کون سی درخواست ہے؟ کہ اس میں ہم اپنے لیے کچھ نہیں مانگ رہے۔ آؤ میں بتا دوں اس کی قبولیت کی وجہ کیا ہے، کہ اس میں
ہم اپنے لیے اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں مانگ رہے، ہم صرف اور صرف کس کے لیے مانگ رہے ہیں کہ اپنے نبی کے لیے، اللہ کے محبوب کے لیے جو کچھ مانگ رہے ہیں وہ اللہ کے محبوب کے لیے مانگ رہے ہیں اور اللہ کے نبی کے لیے مانگ رہے ہیں۔ اس لیے یہ قبول ہی قبول ہے کہ اس میں ہمارا اپنا مانگنا کچھ نہیں، ہم اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں مانگ رہے، فقط مانگ رہے ہیں تو اللہ کی ذات کے لیے مانگ رہے ہیں۔ اور آگے ایک عمل بتا دوں کہ ہر جمعرات والے دن مغرب سے لے کے جمعے کی مغرب تک، جمعرات کی مغرب سے لے کے جمعے کی مغرب تک خاص فرشتے اترتے ہیں، وہ فرشتے جن کے پاس سونے کا قلم ہوتا ہے اور چاندی کی دوات ہوتی ہے اور نور کے وہ پیپر ہوتے ہیں کہ جن کے اوپر وہ لکھتے ہیں کہ اس بندے نے کتنی دفعہ درود پاک پڑھا ہے، ہفتے میں کتنی بار پڑھا ہے، وہ سارا لکھتے ہیں۔ اور دیکھیں جتنی بھی عبادت ہم کرتے ہیں ہمارے دونوں کاندھوں پہ سب کو پتہ ہے کہ فرشتے بیٹھے ہیں، وہ ہماری نیکی بھی لکھتے ہیں، وہ ہمارے گناہ بھی لکھتے ہیں، لیکن ان کسی کے عمل جتنے مرضی عمل کر لیں، کسی عمل کے لیے اللہ پاک نے نہ تو سونے کی قلم دیتے ہیں اور نہ چاندی کی دوات دیتے ہیں اور نہ نور کے پیپر دیتے ہیں جن پہ لکھا جاتا ہے، فقط اور فقط درود پاک لکھنے کے لیے، اس کی فضیلت لکھنے کے لیے، اس بندے کا عمل لکھنے کے لیے کہ اس نے اتنی بار درود پاک پڑھا ہے، اس نے پڑھا ہے، اس نے پڑھا ہے، جس نے بھی پڑھا ہے۔ اور وہ فرشتے فقط اور فقط صرف اور صرف درود پاک ہی کی فضیلت والے بندے جو پڑھتے ہیں درود پاک، جو درود پاک کثرت سے پڑھتے ہیں اور جو ایک بار پڑھے، 10 بار پڑھے، 100 بار پڑھے، جتنی بار بھی پڑھنا ہے، جمعرات کی شام سے لے کے جمعے کی شام تک وہ فرشتے صرف اور صرف اسی عمل کے لیے اترتے ہیں اور وہ لکھ کے لے جاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ کیسی بات ہے ایمان والو کہ جمعرات کا دن سب کو پتہ ہے کہ جمعرات والے دن اولیاء اکرام کا یہ دن ہے اور اولیاء اکرام جمعرات کی ایک خصوصی رات ہوتی ہے۔ کیوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بھی جمعرات کی رات کثرت سے عبادت کرتے تھے اور آپ روزہ بھی رکھتے جمعرات کے دن۔ تو اس لیے دوست بھائی بزرگوں، میری آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ درود پاک جتنا بھی پڑھا جائے اتنا ہی کم ہے۔ کیوں کہ زندگی کا پتہ نہیں، آج سا ہے کل نہیں ہے۔ تو یہ عمل وہ عمل ہے کہ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جو بندہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ کے حکم سے اللہ پاک اس پہ اپنی تمام رحمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔